بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں، ازواج مطہرات یعنی جو سرکار کی ازواج ہیں۔ مؤرخین کا ان کی تعداد کے بارے میں قدر اختلاف رہا ہے، لیکن 11 امہات المؤمنین کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی بعض نے کہا کہ سرکار کی ازواج 13 تھیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ کا قول ذکر کیا ہے، لیکن 11 ازواج کا یہ جو قول ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور ان میں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ وہ حضور کے ظاہری حیات طیبہ میں ہی انتقال فرما چکی تھیں، جبکہ دیگر جو 9 ازواج ہیں وہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی دنیا میں حیات رہی ہیں۔ امت مسلمہ کی ان 11 ماؤں میں سے 6 جو ہیں ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابوبکر صدیق، حفصہ بنت فاروق اعظم، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ام سلمہ بنت ابو امیہ، سودا بنت زمعہ، یہ 6 قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی، اور باقی جو 4 امہات المؤمنین ہیں ان کا تعلق قبیلہ قریش سے نہیں تھا۔ اور حضور کی ایک زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی، یہ عربی النسل نہیں تھی، بلکہ یہ خاندان بنی اسرائیل سے ایک شریف النسب رئیس زادی تھی، ان کا نکاح بھی سرکار سے ہوا تھا۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سرکار نے نکاح فرمایا، جب تک وہ سرکار کے نکاح میں رہی ہیں، سرکار نے کسی اور دوسری زوجہ سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ امہات المؤمنین کے بارے میں قرآن نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، قرآن یہ کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن کا حکم دیکھیے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت، اور اس کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ امت کی ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں فی تحریم نکاحہن ووجوب تعظیمہن وہن فیما وراء ذلک کالارث ونحوہ۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ مومنین کی ماں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے، یعنی سرکار کے ظاہری وصال کے بعد سرکار کی جو ازواج ہیں ان سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، اور ان کی تعظیم واجب ہے۔ یعنی جس طرح دیگر عورتوں کا حکم ہے، یہ ان کا حکم ان سے علیحدہ ہے، جدا ہے، ان سے نکاح کوئی شخص نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ان کی ماں کی طرح ہے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احادیث طیبات کے اندر امہات المؤمنین کی شان کو بیان کرتے ہوئے سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں، امہات المؤمنین میں سے بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام وہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام
हाज़िही खदीजतु क़द अतत मअहा इनाउन फ़ीही इदामुन, कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो एक बर्तन में सरकार के पास खाना लेकर आप हाजिर हुई थी, उसमें सालन था, और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो पहुंची तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इनको मेरी तरफ से मेरा भी सलाम पेश कर दीजिए और अपने रब का सलाम भी पेश कर दीजिए। सरकार की जोजा को रब का सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, और सरकार के उस जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर दूसरी जो खुशखबरी की, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, वबश्शिरहा बैतिन फिल जन्नह, और इनको जन्नत के अंदर एक महल की खुशखबरी भी दे दीजिए। इतनी शान सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदा खदीजतुल कुबरा की बयान फरमा रहे हैं, और फरमाया आम महल नहीं है, मिन क़सबिन ला तख़बा फ़ीही वला नसबा, कि उसमें कोई शोर गुल और कोई तकलीफ देने वाली चीज नहीं होगी, बड़ा आलीशान महल होगा। और हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि अफ़दलु निसाई अहलिल जन्नह, कि सरकार ने इरशाद फरमाया इस उम्मत में सबसे अफजल जो खवातीन हैं उनमें सबसे पहले खदीजतु बिन्त खुवैलिद, सबसे पहली हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है, और फातिमातु बिन्त मुहम्मद, और दूसरे नंबर पर फातिमा बिन्ते मुहम्मद है, और तीसरी सरकार ने फरमाया व मरियमु बिन्त इमरान, तीसरे नंबर पर हजरत मरियम जो इमरान की बीवी हैं, और इसी तरह वो आसियातु जो इमरान की बेटी हैं, वो आसियातु बिन्त मुज़ाहिम इमरातु फिरऔन, और चौथे नंबर पर सरकार फरमाते हैं आसिया जो मुज़ाहिम की बेटी हैं और फिरऔन की बीवी थी। ये सरकार ने फरमाया कि चार औरतें उम्मत में सबसे ज्यादा अफजल तरीन मकाम रखती हैं, तो इनमें भी सबसे पहला मकाम जो सरकार ने दिया है वो हजरत सैयदा खदीजा को अता फरमाया। तो इसी तरह हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि मा गिरतु अला अहद मिन निसाई नबी मा गिरतु अला खदीजा, कि सरकार जिस तरह सैयदा खदीजतुल कुबरा पर रश्क किया करते थे और किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं किया करते थे, वो कहती हैं मैंने कहा वमा रअयतुहा वलाकिन कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युक्सिरु ज़िक्रहा, वो कहती हैं कि अक्सर जिनका सरकार जिक्र फरमाया करते थे वो हजरत सैयदा खदीजा थी। वो कहती हैं कि मैंने सरकार से एक दिन पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी दीगर बीवियां भी हैं लेकिन आप खदीजा का इतना जिक्र क्यों करते हैं, तो क्या खदीजा की तरह और कोई नहीं है? तो सरकार ने फरमाया इन्नहा कानत इन वकानत वकान अली मिनहा वलदुन, फरमाया ऐ आयशा दीगर बीवियां भी हैं लेकिन वो मेरी खदीजा की तरह नहीं हैं, इसलिए कि खदीजा मेरी वो बीवी है कि जिससे अल्लाह ने मुझे सारी की सारी औलाद भी अता फरमाई। सरकार इनके खुद फजाइल बयान किया करते थे और सरकार फरमाया करते थे हजरत खदीजा वो हैं जिन्होंने मेरा साथ उन मुसीबतों में, उन मशक्कतों में, उन मुश्किल हालात में दिया है। दीगर बीवियां जो थी उन्होंने मेरा जो साथ है वो बाद में दिया, लेकिन मुश्किल हालात में जो सरकार की रफीक़ हयात बनी थी वो हजरत सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। आपकी खुसूसियात में सबसे पहली खुसूसियत ये है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निकाह में आप मुंसलिक होकर सबसे पहले मोमिनीन की मां का लक़ब पाने वाली हस्ती हजरत सैयदा खदीजा कुबरा है। और दूसरी खुसूसियत कि सरकार अलैहिस्सलाम के निकाह में जब तक सैयदा खदीजा रही हैं सरकार ने किसी और से निकाह नहीं फरमाया था। और तीसरी खुसूसियत हुजूर अलैहिस्सलाम के दीगर अज़वाज की निस्बत
آپ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات سرکار کے سامنے انہوں نے نہیں کی تھی جس کی وجہ سے سرکار کو کبھی غصہ آیا ہو. اس قدر سرکار کی حیات طیبہ انہوں نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے سرکار کو کبھی ان کی بات پہ غصہ نہیں آیا تھا. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہی عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک جتنی بھی یہ سید گھرانے جتنے بھی اولاد ہیں سب کی نانی جان وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اس لیے کہ یہ سیدہ خاتون جنت کی بھی والدہ ہیں تو ان سے سرکار کا نسب چلا تو ان کی نسبت سے ان کی والدہ ہیں تو پوری امت کے جتنے بھی سادات اور جتنے بھی سید موجود ہیں سب کی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور اسی طرح چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ عرصہ سرکار کی زوجیت میں گزارا ہے. تقریباً 25 سال کا عرصہ یعنی جب ان کا نکاح ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ان کی عمر مبارک 40 سال تھی. سرکار کی عمر مبارک 25 سال تھی. تو 40 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بعد آپ 25 سال رہیں تو تقریباً 65 سال کی عمر آپ نے پائی تھی. اور اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ظہور کی سب سے پہلی جو خبر ملی تھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ملی تھی. اور آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عورتوں میں ایمان لانے والی جو سب سے پہلی خاتون ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اور نویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جس نے سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کر عورتوں میں نماز پڑھی تھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اور مردوں میں جس نے سب سے پہلے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ جب بھی بات کیا کرتی تھی انتہائی تعظیم. یہ بعثت کے پہلے بھی ایسے ہی بات کیا کرتی تھی انتہائی تعظیم کے ساتھ. اور سرکار کی ہر بات کا آپ کبھی یہ نہیں کرتی تھی نہیں آپ یہ نہ کریں یہ کر لیں بلکہ جیسے ہی سرکار جو بھی حکم دیا کرتے تھے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ کس طرح آپ نے شام کی طرف تجارت کے لیے سرکار کو بھیجا تھا. تو سرکار نے آپ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے جب تشریف لے کر گئے تو میسرہ جو سارے راستے سرکار کے وہ جتنے بھی عجائبات تھے وہ دیکھتا گیا. اس نے وہاں پر جا کر ایک پادری سے ملاقات ہوئی. وہ سرکار ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے تو میسرہ سے پوچھا کہ اس درخت کے نیچے کون سویا ہے. انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص ہیں. تو وہ پادری کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے اس درخت کے نیچے صرف اور صرف اللہ کا نبی ہی آرام فرما سکتا ہے. پیران نبوت نہیں فرمایا تھا. پادری نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. میسرہ کہتے ہیں کہ جب میں سرکار کو لے کر گیا تو اس نے دیکھتے ساتھ ہی میسرہ کہتا ہے مجھے یہ کہہ دیا کہ یہ ہستی کوئی عام نہیں ہے یہ وہی ہستی ہیں جن کو اللہ نے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا. اس سرکار نے پورے راستے میں میسرہ کہتا ہے کہ سارے لوگوں پر دھوپ ہوتی تھی لیکن جہاں جہاں میں سرکار کے ساتھ چلتا بادل ہمارے اوپر سایہ کر دیا کرتے تھے. سارے لوگ سفر کی مشقتیں برداشت کرتے رہے. کہتے لیکن ہم جب واپس آئے تو سرکار اپنے گھر میں ٹھہرے. مجھے کہا کہ سارا منافع لے کر سیدہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. سرکار خود نہیں گئے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ کا یہ طریقہ کار دیکھا اور میسرہ نے جو ساری باتیں بتائیں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. پھر آپ نے خود پیغام نکاح بھیجا آپ کے چچا کے ہاتھ، اور ادھر سے سرکار کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب کے ساتھ آپ نے پیغام نکاح بھیجا، اور اس کے بعد آپ کا نکاح طے پایا. نکاح ہونے کے بعد تقریباً 25 سال کی عمر انہوں نے سرکار کی حیات طیبہ میں گزاری ہے. اور یہ سارا سفر انتہائی مصیبتوں مشقتوں کا بھرا تھا، لیکن انہوں نے ساری مشقتیں سرکار کے ساتھ برداشت کر کے امت کو یہ سبق دیا، اور سرکار نے بھی ان کو خالی نہیں موڑا. سرکار نے فرمایا اے عائشہ سنو، رب ذوالجلال نے مجھے جنت کے اندر جس بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. جنت میں بھی سرکار کی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور غسل اور نماز جنازہ کے بارے میں حضرت سیدتنا ام ایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی سیدتنا ام فضل نے آپ کو غسل دیا تھا، چونکہ اس وقت تک ابھی نماز جنازہ کا حکم وہ نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھی گئی تھی. اور اسی طرح آپ کی تدفین مکہ مکرمہ میں واقع حجون کے مقام پر دفن کیا گیا، اور حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس قبر انور میں اتر کر اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آپ نے کفن اور دفن دیا تھا. اور اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھی، تو سرکار کی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ ابھی ہمارے قبیلے کے اندر قحط سالی ہے اور اتنا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت تقریباً 400 بکریاں، ایک روایت کے مطابق آتا ہے 400 بکریاں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو اسی وقت عطا فرمائیں. اس قدر آپ سخیہ تھی، اس قدر انہوں نے اپنا پورا مال، جب اتنی مالدار خاتون تھی کہ عرب کے بڑے بڑے جو سردار تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ آپ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کا بھی پیغام نکاح قبول نہیں کیا تھا، چونکہ آپ نے پہلے 2 نکاح کر لیے تھے، ان میں سے آپ کے شوہر وصال کر چکے تھے. جب تیسری دفعہ نکاح کرنا چاہا تو بڑے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن آپ نے کہا کہ اب کسی اور سے نہیں، اب صرف نکاح ہوگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہوگا. پھر آپ نے خود سرکار کو پیغام نکاح بھیجا. اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے، آپ کے جو شوہروں سے دیگر اولاد تھی، دوسری اولاد، ان میں سے بھی آپ کے ایک بیٹے وہ بھی صحابی رسول ہوئے ہیں، اور ان میں سے آپ کی ایک بیٹی وہ بھی صحابیہ ہوئی ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ ہمارے لیے نہایت ہی اس کے اندر اصول موجود ہیں زندگی گزارنے کے. انہوں نے پوری زندگی اتنی مالدار خاتون ہونے کے یہ نہیں دیکھا کہ میں مالدار ہوں، سرکار کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، یہ مجھے سارا مال دینا پڑے گا، نہیں، بلکہ انہوں نے ہر چیز کی قربانی دے دی اسلام کی خاطر. پھر اسلام نے بھی ان کو خالی نہیں موڑا، اللہ نے دنیا میں ہی ان کو جنت کے اندر محلوں کی بشارتیں عطا فرمائی. اللہ نے اپنا سلام بھیج دیا، جبریل نے اپنا سلام بھیج دیا، اور سب سے بڑھ کر اعزاز یہ فرمایا کہ اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو تمام مومنین کی پہلی ماں کا بھی خطاب عطا فرمایا. ان کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کی توفیق دے.